السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بغیر اسباب کے کسی کی مدد کرنا، کسی کو اولاد دینا، رزق دینا، شفا دینا، یہ صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ بغیر اسباب کے امداد کرنے والا صرف ایک اللہ مالک ہے۔ اس لیے سوال بھی اللہ سے ہی کرنا چاہیے۔ ہاں، ظاہری اسباب ہوں تو اس میں انسان دوسرے انسان سے مدد مانگ سکتا ہے، اور انسان اسباب کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرتے بھی ہیں۔ اس مدد میں بھی بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اپنے بھائی سے کسی پریشانی میں، کسی غم اور دکھ میں سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو گئے، اب جائز ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے دوائی لیں، لیکن بھروسہ صرف اللہ پر ہوگا کہ اس میں شفا ہے یا نہیں، اس کے ذریعے شفا ملے گی یا نہیں، یہ امیدیں اللہ سے ہوں گی۔ تو ظاہری اسباب میں انسان دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اولاد مانگنے میں، رزق مانگنے میں، شفا مانگنے میں، وہ امور جو صرف خاص اللہ کے لیے ہیں، اس میں کسی غیر کو پکارنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2516، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا جب وہ ان کے پیچھے ایک دن سوار تھے، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تجھے کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے منع ہو جاؤ، جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرو۔ جب تم اس طرح اللہ کے حکموں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے، تم اسلام کا خیال رکھو گے، اللہ کے حکموں کا خیال رکھو گے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے منع ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، تو کوئی بھی پریشانی ہوئی، کوئی بھی غم ہوا، تو اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا ہو تو ایک اللہ سے سوال کرو، جب مانگنا ہو تو ایک اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو صرف ایک اللہ سے، مدد جب بھی مانگنی ہو تو صرف ایک اللہ سے۔ یا اللہ مدد، یہ شریعت کا حکم ہے۔ یا علی مدد، یا پیر مدد، یا بابا مدد، یا اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنانا ہے۔ جب تو نے مدد مانگنی ہو تو صرف ایک اللہ سے مانگ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یہ جان لو پوری امت اکٹھی ہو جائے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ جب پوری دنیا اکٹھی ہو کر آپ کا کوئی بھلا نہیں کر سکتی سوائے اس بھلے کے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، تو پھر مدد مانگنی کس سے ہے؟ سوال کرنا کس سے ہے؟ مختار کل کون ہے؟ قادر مطلق کون ہے؟ کون ہے جس کے سامنے ہم اپنی جھولی کو پھیلائیں گے؟ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے
تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ ہم نے اس کا بیڑا غرق کرنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کے معاملات کو خراب کرنا ہے، تو توحید سیکھیے، مالک پر ایمان کے ان کلمات کو اپنے سامنے رکھیے. لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، تو یہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے پہلے ہی تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے. جو اللہ نے تمہارے نصیب میں فائدہ لکھ دیا اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اللہ نے جو تمہارے نصیب میں نقصان لکھ دیا اس سے زیادہ تمہیں کوئی نقصان دے نہیں سکتا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی اور صحیفے خشک ہو گئے. معنی تقدیر لکھ دی گئی، تقدیر تمہاری لکھ دی گئی. اب سوال کرنا ہے تو اللہ سے، مانگنا ہے تو اللہ سے، ڈرنا ہے تو اللہ سے، اللہ کے حکموں کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے منع ہونا ہے. اس طرح اسلام پر چلو، اس طرح اللہ کو کے ساتھ تعلق اور رشتہ مضبوط کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پوری دنیا تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکے گی، نہ کوئی فائدہ دے سکے گی سوائے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 395، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. تو مالک جواب میں کیا فرماتا ہے؟ قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ساری تعریفوں کا مستحق ایک اللہ ہے. آپ دنیا کی کسی چیز کی، کسی خوبصورت چیز کی تعریف کریں، یہ پھول بہت خوبصورت ہے، اصل تعریف یہ اللہ کی ہے جس نے اسے پیدا کیا. وگرنہ یہی مٹی ہے، اس کے ساتھ والا پھول وہ کسی اور نسل کا ہے اور یہ گلاب کا ہے، اس کی خوشبو، اس کا رنگ، اس کی خوبصورتی اس سے بہت اعلیٰ ہے. یہ ایک ہی مٹی میں سے کریلا بھی پیدا ہو رہا ہے اور ایک ہی مٹی میں سے میٹھا آم بھی پیدا ہو رہا ہے. وہی پانی اس کو مل رہا ہے اور وہی پانی اس کو. وہ کون ہے جس نے اس کے اندر یہ خاصیت اور اس کے اندر یہ خاصیت رکھی؟ وہ صرف ایک اللہ ہے. تو دنیا کی کسی چیز کی تعریف کر لیں، حقیقی تعریف الحمدللہ رب العالمین، سب کی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن، نہایت رحم کرنے والا، ہمیشہ رحمتیں فرمانے والا، بہت زیادہ مہربان، رحمان اور رحیم ایک اللہ ہے. قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، تو مالک فرماتا ہے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي، اور جب بندہ کہتا ہے جزا کے دن کا مالک ہے اللہ، اللہ جزا کے دن کا مالک ہے، تو مالک فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، یہ بات کہتا ہے تو مالک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کا ہے. اور جب انسان کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال هذا لعبدی ولعبدی ما سأل، جب بندہ کہتا ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ گمراہ لوگوں کا راستہ، نہ جن پہ تیرا غضب ہوا ان کا راستہ، ان سے بچا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا. تو مالک فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا. خوش نصیب ہے وہ انسان جو فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکلتا ہے اور جواب میں مالک کی طرف سے جواب آتا ہے. اور جو نمازوں میں فاتحہ ہی نہیں پڑھتے ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ جن کی نمازیں، جن کے جنازے، جن کی
تراوی، جن کے نوافل، جن کے فرائض خالی ہیں فاتحہ سے، ان کو کیا ملے گا؟ یہاں تو اللہ نے فاتحہ کو نماز قرار دیا ہے، یہ نماز ہے جو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے۔